بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آج ہم اپنا اگلا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، تختی نمبر 5 تنوین۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی، اور آپ کو پارے کا ریویو دینا چاہوں گی یا پارے کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ کس پارے کو لے کر آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد خود پریکٹس کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن کو خوب لفظوں کی ادائیگی کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ پارا دکھاؤں گی، آپ کوئی بھی پارا لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ والا جو پارا ہے یہ آپ کو کسی بھی شاپ سے مل جائے گا، کسی بھی بک ڈپو سے مل جائے گا، اور میں نے بھی یہ بازار سے ہی لیا ہے۔ اب یہ ہے نورانی قاعدہ اور یہ رنگین تجویدی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا دوستو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ رنگین تجویدی میسر نہیں ہوتے تھے، یا ہوتے تھے اور بہت زیادہ کم ہوتے تھے، لیکن اب ہمارے پاس اس طرح کا پارا موجود ہے کہ ہم آسانی سے پڑھ سکیں۔ اور اس میں آسانی کس چیز کی ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر بتاؤں گی۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ ہماری آخرت کے فائدے کے لیے ہے، اور یہ جو کتاب ہے قرآن پاک جو ہے وہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں لفظوں کی بالکل صحیح ادائیگی کرنا ہوگی۔ جب بھی ہم صحیح ادائیگی کریں گے تبھی ہم لفظ کا صحیح مطلب بھی جان پائیں گے اور قرآن پاک کا حق بھی ادا کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نورانی قاعدہ ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تختی نمبر 1 ہے جیسے حروف مفردات، یہ ہماری پچھلی ویڈیوز میں ہم جو ہے وہ بتا چکے ہیں کہ حروف مفردات کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ پہلی تختی سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری پچھلی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ تختی نمبر 1 ہے حروف مفردات ہے۔ اب اس میں پہلے جو ایک نارمل سپارہ ہوتا تھا، نارمل سپارہ سے یہ مراد ہے کہ رنگین نہیں ہوتا تھا، جس طرح سے سپارہ ہوتا تھا اس میں ہمیں لفظوں کو یاد کرنا پڑتا تھا، جیسے کہ موٹے حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ موٹے حروف کو کہا جاتا ہے۔ موٹے حروف کون کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، یہ ہے موٹے حروف، اس کو ہمیں یاد کرنا پڑتا تھا۔ اب بھی ہم یاد کریں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ، لیکن جس طرح کی مصروفیت ہے ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے قرآن پاک کو دیکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ آج کے دور میں اگر ہم قرآن پاک کو یاد کرنے کی فکر میں ہیں تو یہی ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اب جو ہے اس میں ہمیں اس بارے میں یہ فائدہ ہے کہ جس طرح اب انہوں نے ان ورڈز کو گرین کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو گرین ورڈز ہیں وہ موٹے ہوں گے، ان کو موٹا یعنی پر کر کے پڑھا جائے گا، گول کر کے لفظوں کو یا موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ منہ کو گول نہیں کریں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ لفظ موٹا ادا ہو۔ دوسری چیز، اب یہاں پر آپ نے سوچا ہوگا کہ یہاں پر را ہے، را کا میں نے کیوں نہیں بتایا، کیونکہ را کی بھی آگے کنڈیشنز ہیں جو کہ ہم پڑھیں گے جا کر۔ را کہیں پر موٹا ہوتا ہے، کہیں پر باریک ہوتا ہے۔ اگر را کے اوپر زبر آ جاتی ہے تو را موٹا ہوتا ہے، اگر را کے نیچے زیر آ جاتی ہے تو را باریک ہوتا ہے، اور اگر را کے اوپر پیش آ جاتی ہے تو را موٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس پارے کے پہلے پیج پر جو ہوتے ہیں وہ حروف ہوتے ہیں، جس طرح کہ یہاں پر ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، اس کی بھی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی، جس کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو آسانی سے مخارج کی بھی سمجھ آ جائے گی، حروف کو ادا کرنے کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اور سب سے پہلی بات دوستو یہ ہے کہ اس میں پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج جیسا کہ ہمارا سبق ہے تنوین، تختی نمبر 5۔ اب تختی نمبر 5 حروف تنوین۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ تنوین آخر ہوتی کیا ہے، تنوین کہتے کسے ہیں۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں کہ تنوین کو گنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ پہلی چیز، جیسے میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہے 2 زبر، یہ ہے 2 زیر اور یہ ہے 2 پیش، ٹھیک ہے۔ پچھلی تختی میں تھی 1 زبر، 1 زیر اور 1 پیش، ٹھیک ہے۔ سمپل سی بات ہے، یہ تنوین ہے، 2 زبر ہیں، 2 زیر ہیں اور 2 پیش ہیں۔ تنوین پر ہوتا ہے جی گنہ۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ گنہ کس کو کہتے ہیں؟ گنہ کہتے ہیں کہ آواز کو ناک میں لے جا کر ظاہر کرنے کو گنہ کہتے ہیں، جیسا کہ من، 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 یہ گنہ ہو گیا۔ اب آپ نے یہ چیز آپ کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ تنوین پر گنہ کہاں نہیں ہوتا۔ اب
یہ چیز ہوتی ہے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی یا ورڈ لام اور غا میں سے کچھ آ جائے تو وہاں پر گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اب حروف حلقی کون سے ہیں؟ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا حروف حلقیہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خو. یہ ہیں حروف حلقی جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. اب اگر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر گناہ نہیں ہوتا. لام اور را پر آ جائے تو وہاں پر گناہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر من کے بعد اگر یہاں پر با کی جگہ ہا ہوتا، قرآن پاک میں کوئی اس طرح کا لفظ ہوتا، یہ تو نورانی قاعدہ ہے، یہ تو بیسکس ہیں قرآن پاک کی، تو ہم ایک ایک ورڈ پڑھیں گے. لیکن اب میں آپ کو مثال کے طور پر بتا رہی ہوں کہ اگر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ورڈ آ جائے من کے بعد تو ہم کیا پڑھیں گے؟ من، من، من. ٹھیک ہو گیا. یہ چھوٹے چھوٹے بیسک سے رولز ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ ایک ایک چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور ہمارے سمجھنے کی چیز ہے اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں. تو چلیں بڑھتے ہیں جی ہم اپنے سبق کی طرف. جیسے کہ میم، دو زبر من، میم، دو زیر من، میم، دو پیش من، 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 من. با، دو زبر بن، با، دو زیر بن، با، دو پیش بن، 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 بن. واو، دو زبر ون. اچھا، ہم اس میں ایک اور چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ واو یا کوئی بھی ورڈ ہے، ہم پہلے ورڈ کو پورا پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی حرکت کو پڑھیں گے، پھر دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، جس سے ہماری حرف کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے. ہم نے بالکل تیزی سے نہیں پڑھنا جیسے بن، بن، بن. یہ طریقہ کار نہیں ہے پڑھنے کا. ہم نے بہت زیادہ آرام سے اور سکون سے پڑھنا ہے تاکہ ہمیں الفاظ کی سمجھ آئے. جیسے واو، دو زبر ون، واو، دو زیر ون، واو، دو پیش ون، 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 ون. فا، دو زبر فن، فا، دو زیر فن، فا، دو پیش فن، 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 فن. ثا، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ثا کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، دونوں دانتوں کے درمیان زبان کو رکھ کر ثا پڑھی جاتی ہے. اور اگر میں اگین کہوں گی کہ اگر آپ حروف کی ادائیگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پچھلی ویڈیو حروف مفردات کی تختی نمبر 1 کی ضرور دیکھیں، جس سے آپ کو حروف کی ادائیگی میں مدد ملے گی. ثا، دو زبر ثن، ثا، دو زیر ثن، ثا، دو پیش ثن، فن، فن، فن. بالکل سا کی ہی طرح زال ادا ہوتی ہے. دونوں دانتوں کے درمیان آرام سے زبان کو رکھ کے، یعنی کہ نرمی کے ساتھ اس ورڈ کو ہم نے پڑھنا ہے. ذال، دو زبر ذن، ذال، دو زیر ذن، ذال، دو پیش ظن، ذن، ظن، ظن. اب زوا جو ہے وہ موٹی ہوگی. زوا، دو زبر زون، زوا، دو زیر زوین، زوا، دو پیش زون، زون، زوین، زون. زا جو ہے اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. دیکھیے دوستو، زال، زوا، زا.
سننے میں ایک جیسے لفظ لگتے ہیں، حرف لگتے ہیں، لیکن ان کی ادائیگی جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے اور ہم نے اس کو ایک دوسرے سے مختلف ہی ادا کرنا ہے. ز، دو زبر زن، ز، دو زیر زن، ز، دو پیش زن، 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 زن. سین، یہ بھی سیٹی والا حروف ہے تو یہاں پر سیٹی کی آواز آنی چاہیے. سین، دو زبر سن، سین، دو زیر سن، سین، دو پیش سن، 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 سن. صاد، اس کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ موٹے ہونے والا حروف ہے. موٹے ہونے والے حروف ٹوٹل 7 ہوتے ہیں. صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف، ٹھیک ہے. جس میں صاد بھی پایا جاتا ہے سوری. تو ہم اس کو پڑھیں گے صاد، دو زبر صن، صاد، دو زیر سن، صاد، دو پیش سن، 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 سن. اچھا، اب اس کے بعد ہے تا. یہاں پر آپ کو دیکھنے میں فیل ہو رہا ہوگا کہ جس طرح سے تا دو زیر تین لکھا ہے اسی طرح کا تا یہاں پر لکھ کر بھی تو زبر لکھی جا سکتی تھی، لیکن یہ نورانی قاعدے میں یہ چیز کیوں لکھی گئی ہے؟ یہ اس لیے لکھی گئی ہے کہ قرآن پاک میں کہیں پر اگر اس طرح کی ہا بنی ہو اور ہا کے اوپر تا ہو اور پھر بھی ہم اس کو تا ہی پڑھیں گے، ہا کنسیڈر اس وقت نہیں کیا جائے گا پڑھنے کے دوران. جیسے کہ اب اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہم اس طرح سے پڑھیں گے. تا، دو زبر تن، تا، دو زیر تن، تا، دو پیش تن، 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 تن. اب یہاں پر دال کے ساتھ یا ہے تو دال کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ اگر یا بھی آئی ہے تو دال پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، دال دال ہی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے. دال، دو زبر دن، دال، دو زیر دن، دال، دو پیش دن، 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 دن. طا اور تا میں کیا فرق ہے؟ تا باریک پڑھی جاتی ہے، تا زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے پیچھے لگا کر تا پڑھی جاتی ہے، اور طا چونکہ ایک موٹا حروف ہے تو اس لیے طا کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اس لیے تا اور طا میں فرق کرنا ہے ہم نے. طا، دو زبر طن، طا، دو زیر طن، طا، دو پیش تن. اچھا، ہم اس کو تن بھی پڑھیں گے اور تن بھی پڑھیں گے، ہم دونوں طرح سے پریکٹس کریں گے. فی الحال میں آپ کو ساری تختی جو ہے وہ گننا کے ساتھ پڑھا رہی ہوں. آپ نے ایک بار اپنے طور پر پوری تختی کو گننے کے بغیر بھی پریکٹس کر کے پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو تنوین قرآن پاک میں کہیں بھی آ جائے تو آپ کو گننے کے ساتھ بھی پڑھنی آئے، اور کس کنڈیشن میں جہاں پر گننا نہیں ہوتا وہاں پر گننے کے بغیر بھی پڑھنی آئے. را، دو زبر رن، را، دو زیر رن. اچھا، یہاں پر میں نے اب آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ را کے اوپر اگر زبر آ جائے تو را موٹا پڑھا جائے گا، پیش آ جائے تو بھی را موٹا پڑھا جائے گا، لیکن اگر زیر آ جائے تو را باریک ہوگی. تو اب یہاں پر دو زبر ہیں اور دو پیش ہیں تو یہ دونوں را پر یعنی موٹی پڑھی جائیں گی، اور یہ جو ہے یہ باریک پڑھی جائے گی. را، دو زبر رن، را، دو زیر رن. آپ کو میری آواز میں فرق محسوس ہوا ہوگا کہ یہاں میں نے موٹا پڑھا ہے اور یہاں میں نے باریک پڑھا ہے. را، دو پیش رن، 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 غن. نون، دو زبر نن، نون، دو زیر نن، نون، دو پیش نن، 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 نن. لام، دو زبر لن، لام، دو زیر لن،
لام، دو پیش لن، 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 لن. ہم اب اس کو یہاں پر ہی مکمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آج کا میں آپ کو ایک سبق دوں گی. میں پڑھنے کو یہاں سے لے کر یہاں تک بھی مکمل کر سکتی ہوں، لیکن یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ ضرور خود اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو خود سے لفظ کو جو ہے وہ اٹھانا آئے، اس کو پڑھنا آئے، اس کو سمجھنا آئے. تو اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں لگتی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ جواب دیں. اس کے بعد ایک چیز جو ہے وہ میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ اس میں آپ کو کنفیوژن نہ ہو. جیسے کہ یہاں پر اینڈ پر ہے ہا، دو زبر ہن، ہا، دو زیر ہن، ہا، دو پیش ہن، 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 ہن. اسی طرح سے یہاں پر ہمسا ہے، لیکن ہمسا کو ہم ہن نہیں پڑھیں گے، ہمسا کو ہم ان پڑھیں گے. ہمسا، دو زبر ان، ہمسا، دو زیر ان، ہمسا، دو پیش ان، ان، ان. صدق اللہ العظیم. تو دوستو اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو ذرا سا بھی فائدہ ہوا ہے تو ہمارے لیے دعا ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.